اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ حضرت عائشہ کو اولاد کیوں نہ ہوئی؟ کیا ام المومنین حضرت عائشہ بانجھ تھیں؟ حضرت عائشہ کو اولاد کیوں نہ ہوئی؟ کیا ام المومنین حضرت عائشہ بانجھ تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل کئی راتیں بھوک کی حالت میں گزار دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو رات کا کھانا نصیب نہ ہوتا، اکثر بیشتر ان کی روٹی جو کی ہوا کرتی تھی۔ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے معاشی حالات کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر والوں نے جو کی روٹی سے بھی دو دن تک مسلسل پیٹ نہیں بھرا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے اٹھا لیے گئے۔ بخاری۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم اہل بیت نبوت اس طرح گزارا کرتے تھے کہ کبھی کبھی لگاتار تین دن چاند دیکھ لیتے، یعنی کامل 2 مہینے گزر جاتے اور حضور کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں چولہا گرم نہ ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے حضرت عروہ نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کیا چیز زندہ رکھتی ہے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا بس کھجور کے دانے اور پانی، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انصاری پڑوسی کے پاس دودھ دینے والے جانور تھے، آپ کے لیے بطور ہدیہ دودھ بھیج دیا کرتے تھے اور اس میں سے ہم آپ کو بھی دیتے تھے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کی فقر تنگی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ڈرایا دھمکایا گیا، کسی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا۔ اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ستایا گیا کہ میں کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا ہوگا۔ ایک دفعہ 30 دن رات مجھ سے اس حال میں گزرے کہ میرے اور بلال کے لیے کھانے کی کوئی چیز نہ تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے، بجز اس کے جو بلال نے اپنے بغل میں دبا رکھا تھا۔ ناظرین، مال دولت کی اسی خطرناکی وجہ سے امت کو اس سے باخبر کرنے کے ساتھ ساتھ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سے دوری پسند کی۔ امت کے بارے میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فکر کا ان الفاظ میں اظہار کرتے ہیں مجھے تمہارے بارے میں اندیشہ نہیں ہے کہ تم شک میں مبتلا ہو جاؤ گے، البتہ دنیا کے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ تم اس میں منہمک نہ ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر امت کے لیے کوئی خاص آزمائش ہوتی ہے، میری امت کی آزمائش مال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تقسیم کرنا شروع کیا، لیکن ابھی تقسیم سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ رات آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ رات مسجد میں گزار دی، ساری نمازیں مسجد میں پڑھی۔ میں نے دیکھا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا مال تقسیم نہ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر پریشانی اور فکر کے آثار تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے کچھ سواروں کو روانہ فرمایا اور وہ بنی حنیفہ کے ایک شخص مام بن اسال کو گرفتار کر کے لے آئے اور اسے مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ماما تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جواب دیا اے محمد میرا ارادہ نیک ہے، اگر آپ مجھے قتل کریں تو گویا ایک خونی آدمی کو قتل کیا، اور اگر احسان فرمائے تو احسان کا شکر گزار رہوں گا۔ اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو جتنا چاہیں لے سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہ دیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب دوسرا روزہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماما کیا ارادہ ہے؟ اس نے وہی جواب دیا پہلے دے چکا تھا کہ اگر احسان فرمائے تو ایک شکر گزار بندے پر احسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دوبارہ چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر اگلے روز فرمایا اے ماما کیا خیال ہے؟ کہنے لگا میں تو کہنے لگا مجھے یہی کہنا تھا جو کہہ چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اسما کو چھوڑ دو۔ اسما راز اللہ نبی رحمۃ اللہ علیہ السلام کی حسن اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ وہاں سے چلا اور مسجد کے قریب ایک باغ میں جا کر غسل کر کے مسجد نبوی میں آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اے محمد خدا کی قسم مجھے روئے زمین پر کسی سے اتنی نفرت نہیں تھی جتنی آپ سے تھی، لیکن آج مجھے آپ کا چہرہ سب چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم آپ کے اسلام سے زیادہ مجھے کوئی دین ناپسند نہ تھا، لیکن آج میرے لیے آپ کا دین تمام ادیان سے زیادہ پیارا ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم مجھے آپ کے شہر سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی شہر نہ تھا، لیکن آج میری نظروں میں آپ کا شہر تمام شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے گرفتار کر لیا، حالانکہ میں عمرہ کے ارادے سے جا رہا تھا۔
اب اس بارے میں آپ کا حکم کیا ہے؟ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بشارت دی اور فرمایا کہ وہ عمرہ کرے۔ جب وہ مکہ مکرمہ میں پہنچا تو کسی نے اس سے کہا تم بے دین ہو گئے ہو؟ جواب دیا نہیں، بلکہ میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر مسلمان ہو گیا ہوں۔ خدا کی قسم اب تمہارے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر میرے شہر ماما کے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جلوہ فرما تھے۔ اسی دوران ایک سوالی آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فقیر آدمی ہوں، میرے حالات، میرے بہت سے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مجھے چیز عنایت کریں جس میں اپنے بال بچوں کے لیے گھر لے جا سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، عائشہ دیکھو گھر میں کوئی چیز ہے تو ایک سوالی اس سوالی کو دے دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گھر کے اندر تشریف لے گئیں۔ تھوڑی دیر بعد واپس آ کر عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں تو اس وقت کوئی چیز نہیں جو سوالی کو دی جا سکے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوالی سے فرمایا، اے سوالی، اس وقت تو گھر میں کوئی چیز موجود نہیں جو تجھے دی جائے، پھر کسی وقت آنا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا تو ہم تجھے کوئی چیز ضرور دیں گے۔ سوالی کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے گھر میں میرا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ آس لگا کر بیٹھے ہوں گے کہ رسول کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں کوئی نہ کوئی چیز مل ہی جائے گی، لہذا کاشانہ نبوت میں سے اگر خالی ہاتھ واپس گیا تو ان کی امید ٹوٹ جائے گی اور مجھے اچھا نہیں لگتا۔ حضور کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ جاؤ ایک بار پھر دیکھو، کوئی چیز ہو تو لے آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک بار پھر اندر تشریف لے گئیں اور بڑی احتیاط سے گھر کا کونا کونا چھان مارا کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سوالی کو دے سکیں اور وہ در نبوت سے ناکام نہ لوٹے، لیکن کوئی ایسی چیز نہ مل سکی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس کی جس کے ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، میں نے بڑی احتیاط سے گھر میں دیکھا ہے مگر اس کھجور کی گٹھلی کے سوا گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالی کو دے سکیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ سے کھجور کی گٹھلی لے کر اس سوالی کو عطا کر دی۔ فرمایا، اے سوالی، ناراض مت ہونا کیونکہ میرے گھر میں اس وقت صرف یہی ایک گٹھلی ہی ہے، اس کے سوا کوئی چیز نہیں ہے جو میں تمہیں دے سکوں۔ اور ساحل نے وہ گٹھلی لی اور واپس چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ کے نبی کے گھر سے بھی اس گٹھلی کے سوا کچھ نہیں ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عنایت فرما دیتے۔ یہ سن کر سب رونے لگے۔ پھر جب انہیں بھوک نے خوب ستایا، وہ بھوک کی وجہ سے نڈھال ہونے لگے اور اچانک اس آدمی نے وہی گٹھلی اپنے منہ میں رکھی اور اسے چوسنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس گٹھلی میں سے دودھ اور شہد نکل کر اس کے حلق کے اندر جا رہا ہے۔ سبحان اللہ! وہ کافی دیر تک اس گٹھلی میں سے دودھ اور شہد چوستا رہا۔ جب وہ سیر ہو گیا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، بڑی حیرانگی کی بات ہے، اس گٹھلی میں سے دودھ اور شہد نکلتا ہے، لو تم بھی چوس کر دیکھ لو۔ یہ کہہ کر اس نے گٹھلی اپنی بیوی کو دے دی۔ اس نے وہ گٹھلی منہ میں رکھی تو واقعی اس میں سے دودھ اور شہد نکلنے لگا۔ اس طرح جب وہ سیر ہو گئی تو باری باری سب گھر والوں نے اس گٹھلی کو چوس کر دودھ اور شہد سے اپنی بھوک مٹا لی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر انہوں نے اس گٹھلی کو برق سمجھ کر یہ حضور کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے چھو کر آئی ہے، اسے کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیا۔ جب دوسرا دن ہوا اور عورت کو بھوک لگی، اس نے گٹھلی کا خیال آیا، لہٰذا وہ گئی اور جس کپڑے میں اسے لپیٹ کر رکھا تھا وہ اٹھا کر لے آئی، اور جب اس نے اس کپڑے کو کھول کر دیکھا تو وہی گٹھلی سرخ بن چکی تھی جس کی روشنی سے سارا گھر جگمگانے لگا۔ وہ بڑی حیران ہوئی۔ بہرحال اس نے وہ گٹھلی لی اور بازار چلی گئی جہاں اس نے اسے 60,000 درہم کے عوض بیچ دیا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کی بھوک بھی ختم ہو گئی اور افلاس و تنگ دستی بھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ نے جواب میں نہیں فرمایا ہو۔ بخاری۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ولادت بعثت کے 5
سال ماہ شوال مطابق ماہ جولائی 614 بمقام مکہ مکرمہ جزا حجات مقدس میں ہوئی۔ آپ کا بچپن مکہ مکرمہ میں گزرا۔ 9 سال کی عمر میں مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ اس کم سنی اور کم عمری میں یادداشت اور قوت حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ ہجرت نبوی کے تمام واقعات اور ان کی تمام جزیات بھی یاد ہو گئی تھی۔ آپ سے بڑھ کر کسی صحابی نے حوالِ ہجرت مفصل اور مسلسل بیان محفوظ نہیں رکھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے صحیح بخاری میں باب الہجرت کے تحت ان کے میں سے بہت سی زیادت کا درج فرمایا ہے۔ عائشہ صدیقہ کو اولاد نہ تھی۔ ایک بار حسرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگیں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں کنیت رکھوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر کنیت رکھ لو۔ اس پر انہوں نے اپنے بھانجے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے نام پر کنیت رکھ لی۔ ام المومنین سیدۃ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، کوئی غمخوار نہ تھا۔ یہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والوں سے نہ دیکھی جاتی تھی۔ اس دوران سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ نے آپ سے فرمایا، کہا کہ آپ اتنے پریشان رہتے ہیں، شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا، مجھ سے کون کرے گا؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو رشتے بتلائے کہ ایک سیدنا ابو بکر کے گھر میں ہے، دوسرا رشتہ سیدنا سعد بنت زمامہ کا ہے۔ چنانچہ وقت نے دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جمع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح بھی سیدہ خولہ لے کر گئیں۔ رومان نے سنا تو بہت خوش ہوئی، لیکن اپنے خاوند سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مشاورت کے لیے وقت مانگا۔ وہ تشریف لائے، ان کے سامنے بات رکھی۔ انہوں نے فرمایا، بات تو بڑی سعادت کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھولا بھائی بنایا ہوا ہے۔ منہ بولا تو میری بیٹی ان کی بھتیجی ہوئی، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ سیدہ خولہ یہ مشکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے دینی بھائی ہیں اور دینی بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیٹی کا رشتہ قبول فرما لیا۔ یوں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی کی زیر سایہ تعلیم و تربیت حاصل کرتی رہیں۔ جلد ہی انہوں نے اپنے خداداد مثالی قوت حافظہ اور ذہن کی وجہ سے علم و فنون میں مہارت حاصل کر لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں تو یہ دور ان کی تعلیم و تربیت کا حقیقی دور بن گیا۔ نبی مکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاشانہ اقدس میں آ کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ سیکھا، وہ آج پوری امت مسلمہ خصوصاً مسلمان عورتوں کے لیے بھلائی کا اور نجات کا اسمان بنا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے معلم اعظم کے حیثیت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی تربیت فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جملہ ازواجہ کے ایک ایک فعل کی نگرانی فرماتے، اور کہیں کوئی لغزش نظر نہ آتی تو فوراً اصلاح فرماتے۔ اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو جو امتیاز حاصل ہے وہ ایک مثال رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عمر نکاح کے وقت کم تھی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے ذریعے امت کی عورتوں کی تعلیم و تربیت کا کام لینا مقصود تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نے ذہانت عطا فرمائی تھی۔ اس کے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیتی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسئلہ واضح فرما دیتے تو وہ انہیں ابرا کر لیتی۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کتابوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیثوں کی کافی تعداد موجود ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم علیہ رحمۃ اللہ کے مطابق حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی دوسرے صحابی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ حدیث روایت نہیں کی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں شوال کے مہینے میں آئیں، اور شوال کے مہینے میں ہی آپ رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ حضرت ابو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اسی وجہ سے یہ بات پسند کرتی تھیں کہ ان کے خاندان اور دوسرے تعلقات دار لوگوں کی خواتین بھی اپنے خاوندوں کے پاس شوال کے مہینے میں ہی جائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں سے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہیں فرمائی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ہی سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہ اگر کسی چیز کی خواہش کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور پورا فرماتے۔ ایک سفر کا واقعہ ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو نہ پایا تو فرمایا، ہائے میری دلہن۔ یہ الفاظ امام احمد علیہ رحمۃ نے نقل کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دین کی بہت بڑی عالمہ اور فصاحت کی دولت سے مالا مال تھیں۔
نیز آپ رضی تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بکثرت احادیث روایت کی ہیں۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ عرب کی تحریک اور اشعار کی بھی بہت بڑی عالمہ تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام تابعین کی بہت بڑی جماعت نے آپ رضی تعالیٰ عنہ سے احادیث کی روایت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہ کے لیے 2 راتیں مقرر فرما کر رکھی تھیں، ایک ان کی اپنی اور ایک حضرت ام المومنین سودا رضی تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ وہ بوڑھی ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت خدیجہ اکبری رضی تعالیٰ عنہ کے بعد ازواج میں سے خوش قسمت ترین ہے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی زیر قربت نصیب فرمائی۔ حضرت عائشہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں تقریباً 8 سال اور 5 ماہ رہیں، لیکن اس تمام عرصے میں آپ رضی تعالیٰ عنہ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے جناب سیدنا حضرت ابراہیم رضی تعالیٰ عنہ کی حضرت ماریہ رضی تعالیٰ عنہ کے بدن اقدس سے پیدائش ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام بیویاں رشک کرنے لگیں اور انہیں یہ بات گوارا گزری کہ حضرت ابو جعفر رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تک حضرت ماریہ کے پاس نہ گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ازواج پر گزرتی تھی، ان پر رشک کھاتی تھی، مگر ان سب میں سب سے زیادہ حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ تھا، کیونکہ وہ بے اولاد تھیں اور انہیں اولاد کی شدید خواہش بھی تھی۔ حضرت عائشہ خدیجہ رضی تعالیٰ عنہ جب حضرت ابراہیم رضی تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو میرے پاس لے آئے اور فرمایا، اے عائشہ میری اس کی شباہت کو دیکھو، یہ میرے ساتھ کتنا ملتا جلتا ہے۔ تو میں نے کہا مجھے کوئی شباہت نہیں دکھائی دیتی۔ فرمایا تو نے اس کے گورے رنگ اور گوشت کو نہیں دیکھا، میں نے جو اپنی جدائی یا اونی کے دودھ سے پالا جاتا تھا یہ گورا اور موٹا فربا ہوا کرتا ہے، جس کے بارے میں ایک اور روایت بھی موجود ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ نے عرض کی جسے بھیڑ کا دودھ پلایا جائے وہ فربا اور گورا ہوتا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہ نے یہ کیوں فرمایا، جس کے بارے میں محمد بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند رات بھیڑ بکریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے مخصوص تھیں اور ایک اونٹنی کا دودھ بھی انہی کے لیے خاص تھا، یہی وجہ تھی کہ ان کا اور ان کی والدہ کا جسم اچھا تھا۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو ایک اور اہم بات بتاتے چلیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہ کی کنیت عبداللہ تھی، لیکن عبداللہ آپ کی اولاد نہیں تھے بلکہ آپ کے بھانجے تھے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی تعالیٰ عنہ ہیں جن کی ولادت ہوئی۔ رسول کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لاب شریف رکھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس کے بعد سے ہمیشہ میری کنیت ام عبداللہ ہی رہی جبکہ میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس ضمن میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جتنا عرصہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اس عرصے میں آپ رضی تعالیٰ عنہ کو ایک حمل بھی ہوا، لیکن کچھ عرصے بعد وہ ضائع ہو گیا۔ شارح بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں کہ اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے کہ آپ کو ام عبداللہ صرف آپ کے بھانجے کی وجہ سے کہا جاتا تھا۔ ایک دن آپ رضی تعالیٰ عنہ نے حضرت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں عرض کی کہ اور خواتین نے تو اپنی سابقہ اولادوں پر اپنی اپنی کنیت رکھ لیا، لیکن میں اپنی کنیت کس پر رکھوں جبکہ میری کوئی اولاد نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھو جو کہ تمہاری بہن اسماء بنت ابو بکر عبدل بنت عوام کے بیٹے ہیں۔ بس تب سے آپ کو ام عبداللہ کی کنیت سے پکارا جانے لگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پھیلانے ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے، اسی لیے ہمارے لیے عظیم بنائے، صدقہ جاریہ کا باعث بنے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے گی۔ اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر بنے رہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان، اللہ